بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پسندیدہ مال اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ عادت تھی کہ جب انہیں اپنے مال میں سے کوئی چیز زیادہ پسند آنے لگتی تو اسے فوراً اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کر دیتے اور یوں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے، اور ان کے غلام بھی ان کی اس عادت شریفہ سے واقف ہو گئے تھے۔ بعض مرتبہ ان کے بعض غلام نیک اعمال میں خوب زور دکھاتے، خوب نیک اعمال کرتے اور ہر وقت مسجد میں اعمال میں لگے رہتے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کو اس اچھی حالت پر دیکھتے تو ان کو آزاد کر دیتے۔ اس پر ان کے ساتھی ان سے کہتے، یعنی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے ساتھی کہتے کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت تھی، کہ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ لوگ تو صرف آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں، یہ لوگ تو اس طرح آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں، انہیں مسجد سے اور مسجد والے اعمال سے دلی لگاؤ نہیں ہے، صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ کرتے ہیں تاکہ آپ خوش ہو کر انہیں آزاد کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، من خدعنا باللہ ان خدعنا لہو، ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے اعمال میں لگ کر دھوکہ دے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے دھوکہ کھا جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اعمال میں لگ کر اگر کوئی دھوکہ بھی دے گا تو ہم دھوکہ کھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن شام کو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک عمدہ اونٹ پر جا رہے ہیں جسے انہوں نے بہت زیادہ قیمت دے کر خریدا تھا۔ چلتے چلتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ کی چال پسند آئی، وہیں اونٹ کو بٹھایا اور اس سے نیچے اتر کر فرمایا، اے نافع، اس کی نکیل نکال دو اور اس کا کجاوا اتار دو اور اس پر جھول ڈال دو اور اس کے کوہان کے ایک طرف زخم کر دو۔ اس زمانے میں یہ زخم اس بات کی نشانی تھا کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کیا جائے گا، اور پھر اسے قربانی کے جانوروں میں شامل کر دو۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی اونٹنی پر جا رہے تھے کہ وہ اونٹنی انہیں اچھی لگنے لگی تو فوراً اسے بٹھانے کے لیے فرمایا، اخ اخ۔ اس زمانے میں اس آواز سے عرب لوگ اونٹ کو بٹھایا کرتے تھے، اور اسے بٹھا کر فرمایا، اے نافع، اس سے کجاوا اتار لو۔ میں یہ سمجھا کہ وہ مجھے کجاوا اتارنے کو جو فرما رہے ہیں، یا تو اپنی کوئی ضرورت اس کجاوے سے پوری کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو اس اونٹنی کے بارے میں کوئی شک گزرا ہے کہ کہیں اس کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ میں نے اس کا کجاوا اتار دیا تو مجھ سے فرمایا، دیکھو اس پر جو سامان ہے، کیا اس سے دوسری اونٹنی خریدی جا سکتی ہے؟ یعنی اسے تو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دیا جائے، کیونکہ یہ پسند آ گئی ہے، اور پسندیدہ مال اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دینا چاہیے، اور اس کے سامان کو بیچ کر اس سے سفر کے لیے دوسری اونٹنی خرید لی جائے۔ میں نے کہا، یعنی کہ حضرت نافع نے کہا، میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو اسے بیچ کر اس کی قیمت سے دوسری اونٹنی خرید سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس اونٹنی کو جھول پہنائی اور اس کی گردن میں جوتے کا ہار ڈالا۔ یہ ہار بھی اس بات کی نشانی تھی کہ اس جانور کو حرم شریف میں لے جا کر قربان کیا جائے گا، اور اسے اپنے قربانی کے اونٹوں میں شامل کر دیا۔ بہرحال ان کو، یعنی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھی
اپنی کوئی چیز اچھی لگنے لگتی تو اسے فوراً آگے بھیج دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کر دیتے تاکہ کل قیامت کو کام آئے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مستقل معمول یہ تھا کہ جب بھی انہیں اپنے مال میں سے کوئی چیز پسند آ جاتی تو فوراً اسے اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کر دیتے اور اس کی ملکیت سے دستبردار ہو جاتے، اور بعض مرتبہ ایک ہی مجلس میں 30,000 اللہ تعالیٰ کے لیے دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔